یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول خریدو، ڈنڈے خریدو، گلیلیں خریدو، پتھر لاؤ، توڑو، وہاں اندر جمائیں. کیوں جمائیں؟ اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے. جب ادھر شہباز شریف کی بیٹی، ادھر ہی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیب کو بھیجا تم نے بھیجا، وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا. جب مریم نواز رائیونڈ کے اندر تھی تو باہر کنٹینر لا کر، بلڈوزرز لا کر دیواریں توڑی گئیں. تب چار دیواری کون سی؟ اندر سے دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. جب شہباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے، کلاشنکوف برآمد ہوئی تھی، گلیلیں برآمد ہوئی تھی، دہشت گرد برآمد ہوئے تھے. اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈ روم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر، بیڈ روم کے اندر، اس کے بیڈ روم میں نیب میں کیمرے لگوائے. تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتا؟ جو چار دیواری کے اندر اسلحہ رکھے، کلاشنکوف رکھے، پیٹرول بم رکھے، غلیلیں رکھے، پتھر رکھے، اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتا؟ وہ تو دہشت گرد ہے. پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے، یہ دہشت گرد ہے. اس کی ذہنیت دہشت گرد ہے. جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر، پتھروں سے لیس، گنڈوں سے لیس، آئین کو رونتا ہوا، قانون کو توڑتا ہوا، عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا، صرف اس لیے کہ کل فرد جرم عائد نہ ہو، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو. تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا. یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا. پیش تو وہ ہوتے ہیں، پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر، پیش شہباز شریف ہوا تھا، پیش حمزہ شہباز ہوا تھا، خواجہ آصف ہوا تھا، سعد رفیق ہوا تھا، سلمان رفیق ہوا تھا، مفتاح اسماعیل ہوا تھا، احسن اقبال ہوا تھا. پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں. پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں. تم جیسا دہشت گرد، تم جیسا چور، تم جیسا غنڈہ بدماش پیش نہیں ہوتا. وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھے. آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے؟ تم یہ جواب دو کہ کورٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ تم اس کا جواب دو. تم کورٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کورٹ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ میری جان کو خطرہ ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس لیے کورٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے. تو پھر کل کا کیا ہوا؟ صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے، یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا. یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے سب چوریاں ڈاکے کیے. یہ ٹیرین کا والد ہے، اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے یہ پیش نہیں ہوتا. اور مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے. اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا. تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملک کی تاریخ میں آج تک، قانونی تاریخ میں، آئینی تاریخ میں، آج تک عدالتی تاریخ میں وہ سہولت کسی غنڈے کو، کسی مجرم کو، کسی قاتل کو، کسی دہشت گرد کو نہیں دی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا منی صاحب کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد کے لوگ تھے، اسلحہ برآمد ہوا، پھر یہ کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں سے اسلحہ برآمد
पीटीआई के लिए पेट्रोल बम जो पुलिस वालों पे फेंके जाएं वो ठंडे मशरूबात ही होते हैं, क्योंकि उनके मशरूबात और मंशियात कोई और होती हैं। उनके लिए ये मजाक है, उनके लिए ये तमाशा है कि पुलिस वालों के पेट में गोली मार दो, लॉन्ग मार्च बंद हो जाएगा। और वो आज 6 बच्चे यतीम बैठे हुए हैं। उनके लिए ये तमाशा है कि अंदर से सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और झूठी तस्वीरें लगा दो, लेकिन आज मेरे मुल्क के साथ जो हो रहा है, आज मुल्क के अंदर जो जंगल का कानून है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उल्फत बात कर, मैं आ रही हूं, सबको दूंगी। आपका नाम उल्फत है? देखिए, आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा किसी को रिलीफ मिला है तो परसों लाहौर हाई कोर्ट में देखा गया 8 मिनट में 8 ज़मानतें। तो मैंने आज खुद जो प्रेस टॉक की है, मैंने तो ये बात बड़ी वाज़िया तौर पर बताई है कि वो शख्स जो कहता था कि मैं अदालत पेश नहीं होऊंगा, वो नहीं हुआ। और हम ये कहते थे कि वो पेश नहीं होगा क्योंकि उसने ये चोरियां की हैं। तो आज अदालत के ऊपर ये सवालिया निशान है, आज मुल्क के कानून पे ये सवालिया निशान है कि माशरे की जो ज़मानत होती है, जो हिफाजत की ज़मानत होती है, पुलिस उसके सर फाड़ कर, गुंडागर्दी कर कर लेकिन मैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैटेगोरिकली ये बताना चाहती हूँ, आज ये डिफ्रेंशिएट किया है मैंने आपको वीडियोज़ के ज़रिए भी और एविडेंस के ज़रिए भी कि ये सियासी लीडर नहीं है। एक तो ये हम कहते थे ये चूहा है, ये गीदड़ है, ये अदालत पेश नहीं होगा, ये कानून से डरता है, ये अपने जराइम से डरता है, ये अपनी की हुई चोरियों से डरता है, ये उस बच्ची से डरता है जिसको इसने डिक्लेयर नहीं किया, और वही हुआ। लेकिन ये अब ये अदालतों पे, कानून पे, तराजू के उस पलड़े के ऊपर सवालिया निशान है जो बराबर नहीं हो रहा। जी, पहली बात ये है कि पेट्रोल बम किस में बनता है ये इमरान खान जानता है। बोतलें प्लास्टिक में आती हैं या शीशों में पेट्रोल आता है, ये भी इमरान खान जानता है। हमने ना कभी ज़िंदगी में पेट्रोल बम बनाए, ना हम ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं। ये जो दहशत गर्दी की लेबॉर्ट्री है, ये ज़मान पार्क में ही रह जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात कि ज़मान पार्क के ऊपर जो सर्च वारंट्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर अहकामात के अमल दरामद किया गया है। और ये कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो 2 दिन पेट्रोल बम्स चलते रहे हैं, जो दहशतगर्द फायरिंग करते रहे हैं, जो क्लाशनकोव्स की आवाज़ें आती रही हैं, जो पुलिस पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, जो बंटे पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, जो पत्थर पुलिस वालों के सर फाड़ते रहे हैं, इसलिए वो सियासी जमात के लीडर का गर्द नहीं बल्कि एक दहशतगर्द का मोर्चा था जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और तलाशी हुई थी, और वही निकला जिसका खतरा भी था और जिसका यकीन भी था। दरख्वास्त जमा कराएं उस जहां 8 मिनट में 8 जमानतें आ जाती हैं। ये दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक दहशतगर्द के खिलाफ सुओ मोटो की जरूरत है। देखिए, इन्होंने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया मुल्क की तारीख में। ये दहशतगर्द को की सहूलतकारी की जा रही है। रिट चैलेंज किया जा रहा है अदालतों की।
یہ عدالت کی ریٹ ہے جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشت گرد، جس کو کرنے کی ریاست عدالت ہوتی ہے، ریاست حکومت ہوتی ہے، ریاست پارلیمان ہوتی ہے، ان تینوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی رٹ کی حفاظت کی جائے۔ تو آج عدالت کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، سب کے لیے۔ میں ادھر ہی ہوں۔ ہم جرنلسٹ جو ہے وہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عدالتوں پہ کس نے حملہ کیا، گاڑیوں پہ پتھر لے کے نیب کے دفتر میں کون آیا۔ اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر ملک کی معیشت نہیں چل رہی، سیاست نہیں چل رہی، عدلیہ آپ کے بقول نہیں چل رہی، تو کیا کس چیز کا انتظار ہے؟ اب طاقت کا توازن بیلنس کرنے کے لیے یا تو آپ میاں نواز شریف صاحب کو یہاں لائیں پاکستان میں، یا آپ الیکشن کروا دیں تاکہ عوام سے نیا مینڈیٹ لیں۔ میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پہ عمل درآمد کراؤں گی۔ جی بہت لمبا تھا، ریپیٹیشن بھی تھی۔ کل مریم نواز نے چند بوتلیں جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ شیئر کی جنہیں پٹرول پمپ کہا گیا، لیکن وہ بعد میں لیمن مارٹ کی بوتلیں نکلی۔ تو کیا مریم نواز جیسے لیڈر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جو چیز پوسٹ کر رہی ہیں وہ تحقیقات کر کے پوسٹ کریں؟ اور دوسرا آپ نے وہ لیمنیڈ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے؟ پیا تھا؟ او بھائی میرے بھائی، یا میری بات سنیں، اگر آپ اس میں فریق کر لینا، کیونکہ آپ کے پاس وہ قلم ہے، آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، فورتھ پلر آف سٹیٹ ہیں آپ۔ اگر آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے، اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے، اور اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے، تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جی بتا دیں کہ جس طرح کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے عمران خان کے اور پوری پنجاب پولیس اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ضمانت پار پہنچی، اسی طرح رانا ثناء اللہ کی بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ گجرانوالہ کی ایک دہشت گردی عدالت نے جاری کیے ہوئے ہیں۔ کیا پنجاب پولیس ان وارنٹ پہ عمل درآمد کرانے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور کیا وارنٹ جاری کرنے کے بعد رانا ثناء اللہ کے گھر سے بم کی بوتلیں نکلیں؟ کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے؟ کیا کورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا؟ کیا پولیس والوں کے گلیلوں سے سر پھاڑے گئے؟ کلیشن کوف رانا ثناء اللہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بیل کے لیے۔ بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا بائسڈ ہے، اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ صحافی ہیں، آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ پریس ٹاک کیا۔ دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پہ بھائی میرے، میں آ رہی ہوں، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے سارے سوال سن لیے، ٹھیک ہے، میں نے سب سنے آپ کے سوال، اس کا جواب بھی سنے، ذرا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں، ورنہ بڑی مہربانی۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے، اگر کل آپ بطور رپورٹر زمان پاک موجود تھے تو آپ نے دیکھا۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں جشن بہاراں کا میلہ تھا، یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میراتھن ریس تھی، یا وہاں کل گراؤنڈ زمان پاک کا پی ایس ایل کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ، آپ کے چینلز نے دکھائیں۔ آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو جلتے ہوئے، پولیس والوں کے سر پھٹتے ہوئے، اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں دکھائیں، تو پھر آپ کی رپورٹنگ بھی باعث تھی۔ آپ کو وہاں جشن بہاراں کے ڈھول دھماکے دکھانے چاہیے تھے جو وہاں ہو رہا ہوگا، جو سارے 40 سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر چلا، تو پھر آپ کہہ دیں کہ وہ جھوٹی رپورٹس تھیں۔ اس بات کا وہ کر لیتے ہیں ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے، میں نے جو دکھائیں وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا، کل وہاں ایک جشن بہاراں ہو رہا تھا جو میں نے نہیں دکھایا۔ تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے چینل نے بھی کل یہ رپورٹنگ دکھائی۔ دوسری بات، آج توشہ خانہ کی جو میں نے گھڑیوں کی بات کی ہے، وہ مریم اورنگزیب سوال نہیں پوچھ رہی، وہ سوال اسلام آباد کی سیشن ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے عمران خان سے، جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے۔ ہاں جی، آپ سوال، میں آتی ہوں آپ کو، لاسٹ کویسچن ہے آپ کا جی۔ اپوزیشن کا تو ہمیشہ سے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے حالات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ کا ایک سنجیدہ رول آپ حکومت ہے
دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. سیاست دانوں سے سیاست دان بات کرتے ہیں. جن کے ہاتھ میں کلاشنکوف ڈنڈے غلیلیں ہوتی ہیں وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. میرے خیال میں بار ایسوسی ایشنز تب آئیں گے جب عدالتوں کو اپنی حفاظت اور اپنی وقار اور اپنے تقدس کا خیال ہوگا. جی عمران خان کی دہشت گردی کے ایما پر اس کو یہ سہولت کاری دی جا رہی ہے. اور کل میں نے سوال کیا تھا کہ کیا انصاف کلاشنکوف اور دہشت گردی سے خوف زدہ ہے, تو آج مجھے یہ یقین آ گیا کل کے بعد کہ واقعی پاکستان میں انصاف غلیلوں, دہشت گردوں, ڈنڈوں اور کلاشنکوف سے خوف زدہ ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ خاموش جی.